حب احمد سے میرے دل کو بسا رہنے دے، حب احمد سے میرے دل کو بسا رہنے دے، حب احمد سے میرے حب احمد سے میرے دل کو بسا رہنے دے، جام الفت ہے یہی، جام الفت ہے یہی، لب سے لگا رہنے دے، جام الفت ہے یہی، لب سے لگا رہنے دے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے، مجھ کو تسلیم ہے جنت کی بہاریں، لیکن مجھ کو تسلیم ہے مجھ کو تسلیم ہے جنت کی بہاریں، لیکن اے خدا مجھ کو مدینے میں پڑا رہنے دے، اے خدا مجھ کو مدینے میں پڑا رہنے دے، اے خدا مجھ کو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، ہے تمنا کہ بسو کوئے نبی میں جا کر، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہے تمنا کہ بسو ہے تمنا کہ بسو کوئے نبی میں جا کر، ہے تمنا کہ بسو کوئے نبی میں جا کر، میرے رب انہی خیالوں میں بسا رہنے دے، میرے رب انہی خیالوں میں بسا رہنے دے۔ اور یہ شعر بہت ہی عمدہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، مجھ کو تسلیم ہے میرے عیبوں کو تو محشر میں نہ کھولے یا رب، کہیے سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ شعر پیش کر رہا ہوں، میرے عیبوں کو تو محشر میں نہ کھولے یا رب، میرے عیبوں کو تو میرے عیبوں کو تو محشر میں نہ کھولے یا رب، اپنے محبوب کی چادر میں چھپا رہنے دے، اپنے محبوب کی چادر میں چھپا رہنے دے، اپنے محبوب کی چادر میں چھپا رہنے دے۔ اور یہ آخری شعر وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے دیدار مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، قبر میں حضور کی دیدار، کہہ دیجیے سبحان اللہ، دانا دنیا سے چلا دید کی حسرت لے کر، دانا دنیا سے چلا دانا دنیا سے چلا دید کی حسرت لے کر، لطف مرنے میں ہے
لطف مرنے میں ہے جینے کی دوا رہنے دے، لطف مرنے میں ہے جینے کی دوا رہنے دے، لطف مرنے میں ہے جینے کی دوا رہنے دے، حب احمد سے میرے دل کو بسا رہنے دے، جام الفت ہے یہی لب سے لگا رہنے دے۔ الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العظیم خطاب القدیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حسب معمول ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء، سرور قلب و سینہ، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، آپ آواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کی ہے 7ویں محرم الحرام کی مجلس ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ کربلا میں خواتین کا کردار، تھوڑا کچھ دیگر عنوانات سے ہٹ کر کے ہے، مزاج سے تھوڑا ہٹ کر کے۔ عموماً اس طرح کے عنوانات ہمارے یہاں پر رکھے نہیں جاتے ہیں، نہ اس طرح کے عنوانات پر تقاریر ہوتی ہے، اور ہم بچپنے سے لے کر اب تک کبھی داستان کربلا، کبھی شہادت امام حسین، یعنی کربلا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سنتے چلے آ رہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ خواتین جو کربلا میں جو خواتین موجود تھی ان کے کردار پر، ان کے عمل پر گفتگو ہوئی ہو۔ حالانکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تھا میدان کربلا میں، یعنی کہ شہادت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ میدان کربلا میں جو خواتین موجود تھی وہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ساری خواتین وہاں پر موجود تھی، اور وہ خواتین تھی جو مدینہ منورہ سے قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں حاضر ہوئی تھی۔ کئی ساری خواتین تھی، مثلا حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ام کلثوم، اسی طرح حضرت رقیہ، اور حضرت ام رباب، حضرت ام اسحاق، اور کئی ساری خواتین کا تذکرہ آتا ہے تاریخ میں۔ وہ ساری خواتین جو ہیں میدان کربلا میں موجود تھی۔ اب آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میدان کربلا میں خواتین اسلام نے آخر ایسا کون سا کردار ادا فرمایا، آخر انہوں نے وہ کون سا مثالی کارنامہ سر انجام دیا جس کی بنیاد پر آج دنیا جو ہے ان کو مثالی خواتین کے نام سے جان رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خواتین کا کردار، چاہے وہ خواتین گھر میں ہو، چاہے سماج میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ سماج میں، خاندان میں، گھر میں خواتین کا بے مثال کردار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک عورت کا ہوتا ہے، یعنی خاتون کا ہوتا ہے، اور انسان کسی خاتون یا کسی عورت کے بغیر کردار کے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے آغوش میں ہوتا ہے، ماں اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے،
اسے اچھی تربیت دیتی, تعلیم دیتی ہے. جب انسان وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے, اس کی ماں کا ہوتا ہے. اور ماں ایک عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مختلف شکلیں عطا فرمایا ہے. عورت ایک ہے لیکن اس کے کردار بہت مختلف ہے. عورت ایک ہے لیکن وہ مختلف روپ دھارن کر لیتی ہے. کبھی وہ ماں بن کر کے, کبھی وہ کسی کو جنم دے کر کے ماں کا کردار ادا کرتی ہے, کبھی وہ کسی کے رشتے میں جا کر کے, کسی کے نکاح میں جا کر کے اپنے بیوی ہونے کا روپ دھارن کر لیتی ہے, کردار ادا کرتی ہے. کبھی وہ بہو کا کردار ادا کرتی ہے, کہیں پر ساس کا کردار ادا کرتی ہے, کہیں پر وہ بیٹی کا کردار ادا کرتی ہے. کبھی وہ عورت جو ہے اپنی بہن ہونے کا کردار نبھاتی ہے. مطلب عورت ایک ہے لیکن اس کے کردار مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر اتنی ساری شکلیں رکھ دیا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی توانائی عطا فرمایا, بڑی طاقت عطا فرمایا. عورت دیکھ لیجئے کتنے بھی بڑے بڑے مصائب آ جائے, بڑی سے بڑی تکالیف آ جائے, عورت کبھی ہار نہیں مانتی ہے, بلکہ کوہ محکم یعنی مضبوط پہاڑ کی طرح ان مسائل کے سامنے ڈٹ جاتی ہے. ایک بار تو انسان آدمی تو پیچھے ہٹ جائے گا, لیکن وہ عورت جو ہے وہ صبر استقامت کی مثال بن کر کے کھڑی رہتی ہے, سینہ سپر ہو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے مصیبتوں کے سامنے. یہ عورت کا یہ کردار ہے. سماج میں, معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے تو وہ عورت کا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے عورتوں کے کردار کو فراموش کر دیا, خواتین کے کردار, ان کے عمل کو ہم نے فراموش کرنا شروع کر دیا. اور یہ امت مسلمہ کا جو زوال شروع ہوا نا, ڈکلائن, جو دن بدن امت مسلمہ بچھڑتی چلی جا رہی ہے, یہ خواتین کی تنزل کی وجہ سے کہ ہم نے خواتین کو ہر شعبے میں نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے, خواتین کو فراموش کرنا شروع کر دیا ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ خواتین نے بڑے بڑے انقلابات لائی ہے. تاریخ آپ پڑھیے تو رسول کریم علیہ السلام کے رسالہ ظاہری کے بعد صحابہ میں اور خاص طور سے مدینہ منورہ میں سب سے بڑا کردار جس خاتون کا تھا, جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا بڑا اہم کردار تھا. آپ سب سے بڑی فقیہہ, سب سے بڑی محدثہ, سب سے بڑی عالمہ تھی, متقیہ تھی. آپ کا چرچا دور دور تک تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی اگر مسئلہ درپیش ہوتا, کوئی حدیث اگر جاننی ہوتی, کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا, تو جانتے کس سے رجوع کرتے, کس کے پاس آتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور وہ مسئلہ دریافت کرتے. جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حل فرما دیا کرتی تھی. تو دیکھیے خاتون کا کردار مدینہ منورہ میں کتنا بڑا تھا. ایک خاتون صحابہ کے مسائل حل کر رہی ہے, دین کے, شریعت کے لا ینحل مسائل کا حل نکال رہی ہے. تو کتنا بڑا کردار تھا آپ کا, کتنا بڑا عمل تھا آپ کا. آپ ایکسپرٹ تھی, شریعت کی, فقہ کی, حدیث کی ایکسپرٹ تھی, آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی. آپ آج ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں, کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسی خواتین ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نظر نہیں آتی. ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو, چاہے وہ ہماری ماں ہو, چاہے ہماری بیٹی ہو, چاہے بہو ہو, چاہے بہن ہو, ان کے کردار کو ہم نے فراموش کر دیا. ہم نے انہیں تعلیم دینا, انہیں تربیت دینا چھوڑ دیا ہے. ہم نے صرف ان کو گھر کے لیے مختص کر رکھا ہے کہ عورت کا کام صرف کچن سنبھالنا ہے. ایسا نہیں ہے. عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دیا ہے, وہ قابلیت دیا ہے کہ وہ بھی اپنی قابلیت کی, اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے سماج میں. اور یاد رکھیے گا, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک گھر کی عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس سے نہ جانے کتنی نسلیں سنور جایا کرتی ہے. اس لیے کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان, ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو وہ انسانیت کی, وہ تعلیم کی یونیورسٹی ہوا کرتی ہے. انسانیت اور تعلیم کی یونیورسٹی ہوا کرتی ہے. تو اس یونیورسٹی سے نہ جانے کتنی کھیپ تیار ہوں گی, کتنی نسلیں تیار ہو جائے گی. ایک خاتون اگر پڑھی لکھی اگر ہو جائے تو, مرد اگر پڑھے لکھے ہو جائے کوئی کمال نہیں ہے, لیکن اگر ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو جائے, تربیت یافتہ ہو جائے, تو اس کے اثرات جو ہے سماج کے ہر طبقے پر پڑتے, ہر بچے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے. کیونکہ زیادہ تر جو بچوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خواتین سے ہوتا ہے, ماں سے ہوتا ہے, بہن سے ہوتا ہے, دادی سے, نانی سے ہوا کرتا ہے بچوں کا گہرا تعلق. اور بچے اگر وہ خواتین, اگر وہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری نانیاں, ہماری دادیاں اگر پڑھی لکھی ہوں گی, تعلیم یافتہ ہوں گی, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پلنے بڑھنے والے بچوں پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. وہ بچے کتنے
تعلیم یافتہ پیدا ہوئے ہیں, کتنے تربیت یافتہ نکلیں گے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے شتر بے مہار کی طرح ہو چکے ہیں. یعنی شتر بے مہار اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو بغیر لگام کے چھوڑ دیا جائے نا, بڑی تباہی مچاتا پھرتا ہے. آج دیکھ لیجئے سماج و معاشرے میں ہمارے بچوں کا کیا حال ہے, تباہی مچاتے پھرتے. بےہودہ زبان اتنی ہو چکی ہے, اتنی غلیظ زبان ہو چکی ہے کہ بس گالی کے سوا کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. بات بات میں گالی, بات بات میں بےہودہ بات ہے نا, بات بات میں یعنی کہ مغلظات بکتے. کیا یہ کرداری عمل ہونا چاہیے؟ آخر یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ایسے حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہماری گھر کی خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہے, تربیت یافتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے. اگر ہمارے گھر کی خواتین اگر تعلیم یافتہ ہو جائے, تربیت یافتہ ہو جائے, تو ہمیں اس طرح کے حالات کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ذرا آپ دیکھیں اسلام کے مقدس شہزادیہ کیسی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش تربیت میں آپ رہی, پلی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی تعلیم دی, ایسی تربیت دی کہ اس کے اثرات, اس کے نقوش آج تک موجود ہے, اس کا اثر آج تک سماج پر موجود ہے. لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش میں تربیت پانے والی وہ کون سی خاتون تھی جانتے آپ؟ وہ خواتین جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا. میدان کربلا میں ایک نہیں, دو نہیں, کئی ساری خواتین موجود تھی جنہوں نے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کیا. اب میدان کربلا کو آپ دو نظریے سے دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی, حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. صحابہ نے, وہاں موجود افراد نے, یعنی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو افراد گئے تھے, انہوں نے اپنی اثار و قربانی کا جذبہ پیش کیا. آخر میں آپ نے شہادت پالی اور یہاں پر ایک پہلو ختم ہو گیا. اب اس جنگ کے بعد کیا ہوا, میدان کربلا میں کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی اکبر کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی اصغر پر تیر کس نے برسایا؟ اور خواتین کو زنجیروں میں کس نے جگڑا؟ اور اتنے سارے افراد کا خون کس نے بہایا؟ یہ سارے حالات کس نے بیان کیا؟ دنیا کو کس نے بتایا؟ کون زندہ تھا؟ 72 نفوس قدسیہ تو شہید ہو چکے تھے. آخر یہ کس نے بتایا دنیا کو؟ دنیا کو سچائی کس نے بتایا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بچ گئے تھے مردوں میں, آپ بھی بیمار تھے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو آگ کی لپیٹ میں تھے, خون اور لہو کے درمیان تھے. وہ جب داستان بیان کی جاتی نا جناب, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وہ رقت آمیز منظر, وہ خون آشام منظر جب پڑھنے میں آتا ہے, یعنی جب سننے میں آتا ہے تو حالت جگرگو ہو جاتی ہے. ایسا منظر تھا وہ کہ آسمان بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا, اور کائنات کی ایک ایک چیز اس منظر کی گواہ بن رہی تھی. جو ایسا منظر وہاں پر پیش آیا تھا. اور یہ جاباز خواتین حضرت زینب اور حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت ام رباب اور حضرت سکینہ, یہ وہ خواتین تھی جو وہاں پر یعنی کہ جاباز بن کر کے, بہادر بن کر کے ان حالات کا جائزہ لے رہی تھی. ان حالات میں بھی صبر استقامت پر ڈٹی ہوئی تھی. ایسے وقت اور ایسے حالات میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. وہ کبھی آپے سے باہر نہیں ہوئی, کبھی جذباتی نہیں ہوئی. ان کی جو ذمہ داری تھی, ان کا جو کردار تھا, وہ انہوں نے اپنا وہ کردار اور اپنی ذمہ داری نبھائی. وہ کردار اور وہ ذمہ داری کون سی تھی جانتے آپ؟ ایسی ذمہ داری اور ایسے کردار انہوں نے نبھائے نا کہ آج تک تاریخ میں وہ محفوظ ہے. اور یہ جو داستان کربلا, واقعات کربلا, یہ ہم تک یہ سارے حالات جو پہنچے, یہ سارے حالات کیسے پہنچے؟ یہ کربلا میں بچنے والی جن خواتین کو قیدی بنا لیا گیا تھا, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت ام رباب, یہ بہت ساری خواتین تھی جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا. یہ خواتین جب کربلا سے جب آئی, ان کو قیدی بنا لیا گیا, ان کو جگہ جگہ لے جایا گیا. کبھی دمشق میں لے کر کے گئے, کبھی عراق میں لے کر کے گئے, کبھی کوفہ کی سیر کرائے, مختلف درباروں کی سیر کرائے, مختلف چوراہوں کو گھمایا. لیکن قربان جائیے, ان بے مثال خواتین نے وہ کردار ادا کیا ہے. جہاں گئی وہاں پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا, جہاں گئی وہاں دنیا کو حقائق سے روشناس کرایا.
जहां गई वहां लोगों के सामने सच्चाई रखी कि मेरे नाना के उम्मतियों, तुम जान दो हम मेरे भाई इमाम हुसैन पर क्या कयामत गुजरी है, उनके साथ क्या किया गया। जानना चाहते हो? चीख चीख करके आपने दुनिया को बताया कि मेरे भाई इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर नाहक शहीद कर दिया गया, अली असगर को, अली अकबर को शहीद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, वहां हमारे कुंबे के नौजवान अफराद को शहीद कर दिया गया। ये किसने बताया? हजरत ज़ैनब ने बताया, चीख चीख करके बताया। दुनिया को के सामने हकीकत आपने रखी, दुनिया को आपने आईना दिखाया, दुनिया के सामने करबला की पूरी तस्वीर आपने पेश फरमा दी। ये क्या थोड़ा बहुत किरदार है? बहुत बड़ा किरदार था जनाब अली। अगर हजरत ज़ैनब और उनके साथ हजरत उम्मे कुलसूम अगर ना होती, ये करबला की सारी दास्तानें, ये सारे वाकयात हम तक नहीं पहुंच पाते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे जो बच गए थे, उन्हें हौसला किसने दिया? उन्हें बीमारी की हालत में उठाकर किसने लाया? अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब, ये ज़ैनब कौन थी? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बहन ज़ैनब बिन्ते अली। अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो बहादुरी अता फरमाया था, उनको वो शुजाअत अता फरमाया था कि वो यानी कि अपने भाई को की ढारस बंधाई, उन्होंने अपने भाई को हौसला दिया। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब लाश आई, आपको शहीद कर दिया गया, सोचिए जरा वो कैसा मंजर रहा होगा कि वहां बहन भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, वहां सारी खवातीन मौजूद है, कैसा वो मंजर रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, है ना, जज्बात पर काबू रखा और सब्र इस्तिकामत की मिसाल बनी रही और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को हौसला दिया। और जरा हजरत उम्मे रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा थी, आपको उस किरदार को भी जमाना कभी फरामोश नहीं कर सकता है। वो कैसा किरदार रहा होगा कि शौहर नामदार मैदान कारजार में जा रहा है, सज सवर करके जा रहा है और ज़ौजे मोहतरमा हजरत उम्मे रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये देख रही है, अपने शौहर की ढारस बंधा रही है, हौसला दे रही है और अपने शौहर को रुखसत कर रही है। तो कैसा मंजर रहा होगा? जरा बताइए, जरा आज के हालात में अगर कोई बीवी आज के मौजूदा हालात में क्या कोई बीवी अपने शौहर को किसी मुसीबत में ढकेलना पसंद करेगी? कभी शौहर अगर किसी खतरे में अगर जा रहा हो, खतरे की जगह पे जा रहा हो, किसी मुसीबत में मुब्तला होने जा रहा हो, तो क्या कोई बीवी पसंद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका सुहाग गुजर जाए, कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका शौहर नामदार उससे बिछड़ जाए। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उम्मे रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इसारो कुर्बानी पर कि आपने इसारो कुर्बानी का वो जज्बा पेश किया कि तारीख में आप हमेशा के लिए अमर हो गई। आपने वो किरदार पेश किया, आपने अपने शौहर नामदार को मैदान कारजार के लिए तैयार किया और उन्हें विदा किया, उन्हें रुखसत किया कि जाइए, यह दीन की बका का वक्त है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है, दीन के प्रोटेक्शन का वक्त है, यह दीन को बचाने की लड़ाई है। आप जाइए, जाकर के आप यजीदियों के सामने अपना सरे तस्लीम खम न कीजिए, अब यजीदियों के आंख में आंख मिला करके आप उनसे डट करके मुकाबला कीजिए। यह हजरत उम्मे रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जिन्होंने अपने शौहर नामदार की ढारस बंधाई, उन्हें हौसला दिया और उनकी हिम्मत बांधी। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन खवातीन से इतना तान मिला, इतना हौसला मिला कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूल गए कि सामने लाशें रखी हुई है, अली असगर की लाश मौजूद है, अली अकबर की लाश मौजूद है, हजरत कासिम की जवानी वहां पर यानी कि बर्बाद हो चुकी है, सारी लाशें ही लाशें मौजूद है और वो करबला जो खून और लहू में नहा चुका है। इन सबके बावजूद इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारजार में कूदे और मैदान कारजार में जाकर के आपने यजीदी लश्करों का सामना किया और हक की खातिर अपनी गर्दन को कटा करके दीन इस्लाम को आपने बुलंद बाला फरमा दिया। ये कितना बड़ा किरदार है तारीख में। लेकिन अगर इस किरदार के अगर पीछे आप देखेंगे, इस फतहा के पीछे अगर आप देखेंगे, खवातीन का किरदार है। खवातीन अगर ना होती तो जरा सोचिए कितना मुश्किल हो गया होता। ये खवातीन थी जिन्होंने हौसला दिया और वो खवातीन भी ऐसी थी जो दीन पर मर मिटने वाली थी। आज की खवातीन की तरह नहीं थी। आज की खवातीन तो ऐसी है ना कि थोड़ी थोड़ी चीजों से डर जाती है। हौसला तो इतना
کچا ہے، کتنا کمزور ہے آج کل کی خواتین کا، مت پوچھیے. اگر کسی کا اگر سماج میں رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، تب دیکھیے خواتین کا حوصلہ کتنا کمزور حوصلہ ہے. لیکن وہ کتنی جگر باز خواتین تھی، کتنی بہادر وہ خواتین تھی کہ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا. ان کے بچوں کی لاشیں موجود ہے، شوہروں کی لاشیں موجود ہے، وہاں بھائیوں کی لاشیں موجود ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا. جذبات سے آپ مملو نہیں ہوئی، جذبات پر آپ نے قابو رکھا اور آپ نے دنیا کو کربلا کے سارے حقائق بتائے، دنیا کو سچائی بتائی کربلا کی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست بازو کون تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن. ہمیشہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست و بازو بنی رہی، ہمیشہ ساتھ میں رہی. آپ کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر کے گھمایا گیا، ہر جگہ حضرت ام کلثوم ساتھ میں رہی اور ہمیشہ حوصلہ دیا. اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم نے بچوں کو ساتھ میں لیا، اور جو یعنی کہ جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ میں لیا. ایک بچھڑا ہوا قافلہ تھا، اس قافلے کو آپ نے جوڑا، ہے نا، سب کے اندر جان میں جان پیدا کی، سب کے اندر روح پھونکنے کا آپ نے کام کیا، سب کو آپ نے حوصلہ دیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کی، ان کا علاج، ان کا معالجہ کیا، اور جہاں گئی وہاں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. جانتے ہیں آپ عبید اللہ ابن زیاد، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یزید نے تو شہید کروایا نا، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے. یہ ساری پابندیاں، سارے باؤنڈیشنز کس نے لگوایا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو ہاتھوں میں بیڑیاں ہے، اس کے باوجود یہ پاک باز خاتون، یہ بہادر خاتون، وہ ظالم وقت کے فرعون سے گھبرائی نہیں، وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کی. آپ نے سب سے پہلے خطبہ پیش کیا، اللہ اس کے رسول کی تعریف بیان کی، اور آپ نے فرمایا، اے ظالم، اے جابر، اے قاتل، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم جھک گئے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ امام حسین کی گردن کاٹ کر کے تو نے کامیابی حاصل کر لی؟ ارے تو کیا جیتے گا، بلکہ میرے حسین نے، میرے بھائی نے اپنے سر کو کٹا کر کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. تو چاہتا تیرے سامنے جھک جائے، تو امام حسین کو شہید کرنے کے باوجود تو ہار گیا. اتنا تاریخی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، دیکھتا رہ گیا، سنتا رہ گیا. اس کی مجال کہ اس جاباز خاتون کے سامنے سر اٹھا لے، تو رب کشائی کر لے، ہمت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ، وہ حوصلہ عطا فرمایا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے شاہین بن کر کے اس پر حملہ کرتی رہی، اور وہ دیکھتا رہا. ایسی شاہین صفت خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کو یعنی کہ حملہ کرتی رہی، اس کو، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہی. لیکن فرعون صفت تھا، قاتل تھا، ظالم و جابر فاسق تھا، لیکن آپ یعنی کہ اس کو للکارتی رہی اور وہ آپ کے للکار کو سنتا رہا. لیکن آپ ایسے سینہ سپر ہو کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی کہ اس کی ساری طاقتیں ہیچ ہو گئی، ناکام ہو گئی، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پایا. اللہ تعالیٰ نے ایسا حوصلہ آپ کو دیا تھا، ایسا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا. آج کے حالات میں اگر عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا، گورنر کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں تھا، معمولی انسان نہیں تھا، ایک گورنر تھا. وہ آج کے گورنر کے سامنے جا کر کے تھوڑا آپ کچھ غلط سلط بول دیجئے، دیکھیے پھر آپ پر کیسا فرد جرم عائد ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے بس لائف امپریزنمنٹ، بس اب واپس کبھی نہیں آ سکتے، کوئی ضمانت نہیں، یہ حال ہے. تو آپ نے اتنے بڑے گورنر کے سامنے، جس نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساری پابندیاں لگا دیا، آپ ایسے ظالم و جابر شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو للکار رہی ہے. ایسا آپ نے انقلاب لایا، جہاں گئی وہاں آپ نے خطبہ دیا، جہاں گئی وہاں لوگوں کو آپ نے حقیقت سے روشناس کرایا، جہاں گئی وہاں لوگوں کو سچائی بتائی، دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتایا کہ انہوں نے میرے بھائی امام حسین کو شہید کر دیا ہے. تب جا کر کے لوگوں کو یہ حقائق پتا چلے، ورنہ لوگ دنیا اندھیرے میں تھی، دنیا کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. ان جاباز خواتین نے جگہ جگہ جا کر کے میڈیا کا کردار ادا کیا ہے. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے میڈیا کا کردار ادا کیا ہے. آج تو ایران میں، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر بے بنیاد اٹیک کیا، حملہ کیا،
اور ईरान ने उसका डिफेंस किया, यानी अपना दिफा किया, अपना बचाव किया, तो पूरी दुनिया को पता चल गया। सोशल मीडिया है, आने वाहिद में चंद ही मिनटों में दुनिया को पता चल गया कि ईरान और इजराइल के दरमियान वॉर शुरू हो गई है, एक जंग शुरू हो गई है। दुनिया 12 दिन तक वो ईरान और इजराइल की जंगों का नजारा करती रही। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, सारे वसाइल जराए फैले हुए। लेकिन उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना कोई बरकी जराए थे, मीडिया का कोई जरिया नहीं था। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मीडिया का किरदार अदा फरमाया, दुनिया को बताया, जा गई वहां जाकर के दुनिया को हकीकत बताई। ये देखिए, ये जालिम है, ये जाबिर है, ये यजीदी वो है जिन्होंने 72 अफराद को 72 नुफूस कुदसिया को शहीद किया है। उन्होंने नाहक यानी कि तमाम लोगों को उन्होंने कत्ल किया है, शहीद किया है। दुनिया को बताया, चीख चीख करके बताया, तब दुनिया वाकिफ हुई। ये खवातीन है जिन्होंने करबला की सरजमीन पर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जो लाशें आ रही थी ना, लाशों को देख करके आज की खवातीन अगर हो तो बिलबिला जाए। हमने देखा अभी ईरान और इजराइल की जंग में जो कुछ हालात हुए ना, इजराइल जो है खंडात में तब्दील हो चुका है, फिर भी वो इजराइल जिससे के हर एक शहरी को यानी फौजी बनना लाजमी है, वहां इजराइल के जो हालात है कि लोग जैसे ही हमला होता है 10 मिनट पहले उनको पता चल जाता है, बंकर में चले जाते हैं। उसके बावजूद वहां पर खवातीन का वो हाल था कि खवातीन प्रार्थनाएं कर रही थी, दुआएं कर रही थी अपने एतबार से। बंकरों में जाकर के खंडात में नीचे जो बनाए गए हैं बंकर वगैरह, वहां जाकर के खवातीन बड़ी परेशान नजर आई, सड़कों पर उतर कर एहतिजाज की, ये जंग बंद करो, नहीं देख पाई खवातीन। तो जरा सोचिए, इनके सामने सिर्फ खंडरात थे, बिल्डिंगें गिरी हुई थी, मिसाइल के हमले थे, तो ये आज की खवातीन थरथरा गई। लेकिन जरा सोचिए कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की वो मुकद्दस खवातीन का हाल क्या रहा होगा। उनके सामने हजरत इमाम हुसैन की का जसद अतहर मौजूद है, पास में पड़ा हुआ है, हजरत अली असगर की लाश पड़ी हुई है, हजरत अली अकबर की लाश पड़ी हुई है, हजरत कासिम की जवानी लूट चुकी है, और वो खवातीन छोटी बच्चियां बिलबिला रही है, रो रही है। जरा सोचिए वो कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा। फिर भी उन खवातीन ने कितनी यानी कि बहादुरी से काम लिया, कितनी शुजाअत से काम लिया, और साबिरा बन करके है ना दुनिया को बताया। अगर एक खातून अगर चाहे तो बड़े से बड़े यानी कि मुकाबले का भी, बड़े से बड़े बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकती है खातून अगर चाहे तो। अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया औरतों को। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत उम्मे रुबा और भी बहुत सारी खवातीन थी जिन्होंने करबला की सरजमीन पर बेमिसाल किरदार अदा फरमाया। आज उस किरदार को अपनाने की जरूरत है। आज की जो मौजूदा जो खवातीन हमारी बड़ी भटक रही है, दीन से इतनी दूर हो चुकी है। अच्छा, एक अहम बात यह भी है ना कि हमने अपने घर की खवातीन को हमने कभी बताया ही नहीं। हमने कभी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार नहीं बताया, कभी हजरत फातिमा का किरदार नहीं बताया, राबिया बसरी का किरदार नहीं बताया, हजरत ज़ैनब का कभी किरदार बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने बताया नहीं, हमारे घर की खवातीन तालीम याफ्ता कैसे होंगी, तरबियत याफ्ता कैसे होंगी। जब खवातीन तरबियत याफ्ता नहीं होगी, तालीम याफ्ता नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है समाज और मुआशरे का भी वही हाल होगा। आज समाज और मुआशरे का बहुत बुरा हाल है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है गार्जियन से, घर के जो अफराद है, जो जिम्मेदार अफराद है, वो इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी घर की खवातीन को भी आजाद छोड़ दिया है, औलाद को भी आजाद छोड़ दिया है। और जानते हैं आप खवातीन को आजाद छोड़ने का नतीजा क्या हुआ, नुकसान क्या निकला? नुकसान ये हुआ कि धीरे 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 हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादियां रचा रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है। हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चे इर्तिदाद के शिकार हो चुकी है, गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भाग करके शादियां रचा चुकी है। गैरों की तरफ से इस तरह के मुहिमें चलाई गई है कि मुस्लिम बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए और उन्हें गैर मुस्लिम बनाया जाए, ताकि इस्लाम को किसी न किसी तरीके से नुकसान से दो चार किया जा सके। और हम उनके फंदे में आसानी से फंसते चले जा रहे हैं, खासतौर से हमारी बच्चियां फंसते चली जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की, कानपुर के एक होटल में 5 मुस्लिम बच्चियां नकाब पोश हिजाब के साथ गैर मुस्लिमों के साथ मिली, पकड़ी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जहां समाज है वहीं पर वालिदैन भी है, गार्जियंस भी है, जिन्होंने बर वक्त उन बच्चियों की सही तरबियत नहीं की। काश अगर
बर वक्त अगर उन बच्चियों की अगर सही तरबियत कर दी जाती तो आज वो बच्चियां जो है गैरों को लुकमा नहीं बनती, गैरों की हवस का लुकमा नहीं बनती। आज वो बच्चियां जो है और वो हमसे दूर नहीं होती, इस्लाम की तालीमात से दूर नहीं होती, दीन से दूर नहीं होती। हमने अपनी बच्चियों को दीन से दूर करके इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। समाज मुआशरे को खोखला करने में हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके जिम्मेदार हम और आप है। जानते हैं इर्तिदाद बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा फितना ही है। इर्तिदाद के बारे में कुरान अज़ीम में फरमाया गया है चनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहेगा हरगिज़ उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। एक जगह फरमाया गया है अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम में से इर्तिदाद की राह अपना लिया, दीन से बेगाना हो गया, फयमुत वहुवा काफिर, और वो कुफ्र की हालत में अगर मर गया उसके सारे अमाल अकारत चले जाएंगे और वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला होगा। जरा सोचे, हमने अपने उन जिगर के टुकड़ों को अपनों से दूर कर दिया। वो बच्चियां भी तो हमारे जिगर का टुकड़ा थी, वो बच्चियां भी तो हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा थी। हमने उन बच्चियों को गैरों की हवस का लुकमा बनने दिया, तमाशा देखते रहे। आज हम स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के नाम पर अपनी बच्चियों को हमने इतना आजाद छोड़ दिया है कि मत पूछिए, बच्चियां जो चाहती है वो करती है। ये जैसे मोबाइल आए ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सब उसने बच्चियों को इतना आजाद कर दिया और वालिदैन बड़े खुश होते कि हमारे बच्चे मोबाइल चला रही, एक्सपर्ट हो गई, AI चला रही है, चैट GPT चला रही है, हमारी बच्ची जो है BCA कर रही है, कोडिंग वगैरह उसको आती है, मोबाइल में एक्सपर्ट है हमारी बच्चियां। जरा आपने जायजा लिया आपके बच्चे क्या गुल खिला रही है, आपके इज्जत नफ्स पर किस तरह हमला कर रही है, आपके समाज और माशरे को किस तरह खोखला करते चली जा रही है। कभी आपने कभी उस पर गौर फिक्र किया? जनाब आली, अभी भी वक्त है आंखें खोलने के लिए, होश के नाखून लेने के लिए। अभी वक्त नहीं गया है, अभी भी वक्त है कि हम होश के नाखून ले और अभी से अपनी बच्चियों की, अपने घर की खवातीन की इस्लामी तालीम, इस्लामी माहौल में उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनको तालीम दे। अगर हमने अपनी बच्चियों को, अपने घर की खवातीन को तालीम नहीं दिया, उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, तो समझ जाइए फिर कि हमारे लिए वक्त बहुत बुरा आने वाला है, वक्त तो बड़ा खतरनाक होगा। या आज के मौजूदा दौर के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें दरपेश है, उन चैलेंजेस को कबूल करने की जरूरत है और उसके लिए जिम्मेदार बनने की जरूरत है। अगर हम बाप है तो बहैसियत बाप हम घर में एक अपना यानी बेहतरीन किरदार अदा करें। बाप होने का जो किरदार होता है बहैसियत बाप हम वो किरदार अदा करें। अगर हम भाई है तो बहैसियत भाई हम अपना किरदार अदा करें। अगर हम उस घर के बेटे हैं तो बहैसियत फर्जंद हम अपना किरदार अदा करें। अगर हम घर के अगर बड़े हैं तो हम यानी कि बहैसियत जिम्मेदार अपना किरदार अदा करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और तुमसे अपने ज़ेर किफालत लोगों के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, ये बच्चियां आपके यानी कि मजबूत पंजे से कैसे निकल गई, कैसे भाग गई, आपने तरबियत क्यों नहीं की? उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? हर शख्स से सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा जो कुछ उसने किया होगा। उसके लिए अभी से तैयार रहे। वक्त और हालात बड़े पुरफितन है, बड़ा चैलेंज भरा दौर है और ऐसे हसास, ऐसे क्रिटिकल हालात है, ऐसे हालात में हमें फुक फुक कर कदम रखने की जरूरत है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस है, उन्हें समझने की जरूरत है। वक्त की पुकार यही है कि हम बेदार हो जाए, वक्त और हालात को सामने रखे और सामने रख करके हम यानी कि अपना एक हदफ तय करें। हमारा हदफ क्या होना चाहिए, हमारा मतमह नजर क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए? समाज की इस्लाह, अपने घर की इस्लाह। घर की इस्लाह अगर हो गई, समाज की इस्लाह हो गई। समाज की इस्लाह अगर हो गई तो पूरी कौम की इस्लाह हो गई। और उससे पहले हम सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। खुद की इस्लाह किए बगैर हम दूसरों की इस्लाह करने के कभी काबिल नहीं बन सकते। हमारा हाल यह है कि हम दूसरों की इस्लाह के लिए बहुत आगे रहते। हाँ, खुद की इस्लाह नहीं हुई है, खुद बेइस्लाह है, खुद बेतरबियत है, वो चल जाएगा, लेकिन दूसरों की इस्लाह तो हमें करनी है। हमें ठेका जो ले रखा है, दूसरा अगर कोई गलती करता है फौरन टोक देते, फौरन है ना उससे जवाब तलब कर लेते। क्या हमारा किरदार ये होना चाहिए? एक समाज में रहते हुए हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी बहुत ज्यादा ड्यूटीज बनती है, वो हमें अदा करना है। हमें वो अपना जो रोल है वो प्ले करना है, क्योंकि वक्त और हालात बड़े खतरनाक होते चले जा रहे हैं। जो इस्लाम के मुकद्दस शहजादियां हैं, उनके तारीख
ہم اپنے گھر کی خواتین کے سامنے رکھے اور انہیں نیک بنائے, انہیں صالحہ بنائے, باصیرت بنائے, تاکہ ہماری نسلیں بھی نیک پیدا ہو, ہماری نسلیں بھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ پیراستہ ہو. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہوں گے. ہم اپنی بچی کو بتائے, ہماری بچیاں جو اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہے نا, اور جو دین کے راستے سے بھٹک رہی ہے, آزاد خیال بنتی چلی جا رہی ہے, انہیں ہم بتائے فاطمہ الفہری کے واقعات, حضرت رابعہ بصریہ کے. فاطمہ الفہری کون تھی؟ مراکش میں یعنی ماروکو میں ایک بچی تھی جسے والدین انتقال کر گئے. وہ بچی کو جائیداد جو ملی, تھوڑی ورثہ جو ملا, وراثت میں جو چیزیں ہاتھ آئی, اس نے اس سے مدرسہ کھولا, مدرسے سے اسکول, اسکول سے کالج, کالج سے اس نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے جسے فاطمہ الفہری نام کی بچی نے قائم کی ہے. ہم ایسی بچیاں پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم رابعہ بصریہ جیسے خواتین کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے خواتین آج ہمارا سماج معاشرے کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے سر اقدس کے بالوں کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, ایک بال تک کو نہیں دیکھا, ایسی باحجاب خواتین ہم کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ جو 18 پارے کی حافظہ تھی, جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی اور جب آپ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے, اور جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین, جب آپ نے پڑھنا شروع کیا 18 پارے آپ نے یعنی زبانیں سنا دیے, پوچھا گیا بیٹا یہ کیسے کارنامہ آپ نے انجام دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب میری والدہ حاملہ تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں روزانہ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی, تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ پارے حفظ کر لیا تھا. ایسی خواتین ہم کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ اب پڑھائیے لکھائیے, بچیوں کو تعلیم دینے کو کوئی مخالف نہیں ہے. آپ بچیوں کو سائنٹسٹ بنائیے نا, آئی ایس آفیسر بنائیے, آپ باوقار عہدے دیجیے انہیں, بڑے بڑے شعبوں میں آگے لے کر کے جائیے. نگار شاہ جی نام کی خاتون ہے جس نے, جو تامل ناڈو کی رہنے والی ہے, 1969 میں ان کی پیدائش ہوئی, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی سائنٹسٹ ہے ہندوستان کی. ایک خلائی مشن شروع کیا گیا تھا 1 سال پہلے, اس کی وہ ڈائریکٹر تھی, اور وہ خلائی مشن کامیاب بھی ہوا. اس کا نام نگار شاہ جی, ایک مسلم خاتون ہے. ایسے خواتین ہم کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس بچیوں کی کالجوں میں پڑھ رہی ہے, اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, آخر وہ خواتین وہ بچی ہمارے پاس کیوں نہیں نکل پا رہی ہے؟ آخر کہاں کمی رہ گئی ہم سے؟ آج اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا نقطہ ہے, ہم سے کہاں کمی رہ گئی؟ ہماری تعلیم میں کمی رہ گئی, یا ہماری تربیت میں کمی رہ گئی, یا ہماری ذمہ داری ادا کرنے میں کمی رہ گئی؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے سوچ لیا, سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہو گئے. ہم اپنے سماج میں, معاشرے میں, اپنے خاندان میں ہم انقلاب لے کر کے آ گئے. اگر ہم نے اس پر سوچ لیا تو بہت ساری سوال سے باتیں ہوتے رہتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کچھ کہا گیا کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رکھے گا. وآخر دعوانا